السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلباء، آپ اردو کی جماعت میں موجود ہیں۔ تمام بچے اپنی کتاب کاروان اردو 7ویں جماعت کی کھول لیجئے، اور اب آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے غریبوں کے حاجت روا۔ درسی کتاب کا صفحہ نمبر 12 تا 14 کھول لیجئے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کچھ مقاصد ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ سیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کے اظہار کے طریقوں کے بارے میں بتا سکیں، نعت کے شاعر سے متعارف ہو سکیں، نعت کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں، نعت کے اشعار سمجھ سکیں اور نئے الفاظ کے معنی جان سکیں، اشعار کی تشریح کر سکیں اور امشاق حل کر سکیں۔ ذرا سوچئے بچوں، نعت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے پسندیدہ کسی بھی نعت کا شعر سنائیے۔ تمام بچے سوچئے۔ آج جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نعت، اس کے شاعر ہیں مولانا ماہر القادری صاحب۔ آئیے ان شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ مولانا ماہر قادری ایک نعت گو ہیں۔ مولانا کا نعتیہ کلام ہر دور میں بے حد مقبول رہا ہے۔ ان کا بہترین کلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کا دستگیری کی ہے۔ ان کی نعتیں حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نے نعت گوئی میں نہایت عمدگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا ہے۔ ان کی شاعری کی مقبولیت نعت گوئی، ترانے اور گیت تھے۔ ان کی وجہ شہرت نعتیہ کلام الفاظ کا پاکیزہ چناؤ، نعت گوئی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام پیش نظر رہا ہے۔ کلام میں سادگی، سلاست، روانی، وضاحت، حسن عقیدت نعت خوانی نے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیا۔ ان کا کلام عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار ہے۔ آئیے بچوں ہم پڑھائی کرتے ہیں غریبوں کی حاجت روا۔ تمام بچے اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھول دیجئے۔ پڑھائی کیجئے۔ نبی دوسرے پیشوا بن کر آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کر آئے۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کر آئے۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے، ہوا بن کر برسے۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کر آئے۔ جی بچوں، تو آپ نے ایک بہت پیاری مولانا ماہر القادری صاحب کی تحریر کی ہوئی بہت پیاری ایک نعت جو ہے وہ آپ نے اس کی پڑھائی کی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ نعت جو ہے اس کا ہم ادا کر لیتے ہیں کہ نعت اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ تو آج آپ نے ایک بہت پیاری نعت کی پڑھائی کی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس نعت میں موجود جو الفاظ معنی ہے، جو نئے ہم نے الفاظ ہیں وہ کون سے سیکھے، ہم ان کے معنی پڑھتے ہیں۔ پیشوا، ہادی، رہنما۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب جس کے پاس مسلمانوں نے پہلی بار ہجرت کی تھی۔ سلطان، بادشاہ۔ مصطفیٰ، برگزیدہ، چنا ہوا۔ شاہ و گدا، بادشاہ اور فقیر۔ حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا۔ راز اخوت، بھائی چارے کا راز۔ کونین، دو جہان۔ مدعا، خواہش، مطلب، غرض۔ جی بچوں، تو آپ نے نئے الفاظ کے معنی سمجھے اور پڑھے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ تشریح کس کو کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم تشریح کے بارے میں ایک دفعہ اس کی دوبارہ دہرائی کر لیتے ہیں کہ تشریح کس کو کہا جاتا ہے۔ مصرع شعر کی سطر کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے ایک مصرع آیا ہے، آزادی سے ہے خوشحالی۔ دو مصرع جب آپس میں ملتے ہیں تو شعر بنتا ہے۔ مثال، آزادی سے ہے خوشحالی، جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی۔ تشریح لیکن اس سے پہلے ہوتا ہے مفہوم۔ مفہوم ہوتا ہے کہ شعر میں وہ اصل بات جو شاعر کہنا چاہتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تشریح اس کا مطلب بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا۔ شعر کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ شعر کا مطلب واضح ہو جائے۔ تشریح سے پہلے نظم اور شاعر کا حوالہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے سامنے یہ شعر تھا، یہ شعر اب اگر ہم حوالہ دیکھیں کہ حوالہ کس کو کہا جاتا ہے، تو ہم یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر نظم آزادی سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر جمال حیدر صدیقی ہیں۔ تو جب بھی آپ شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں آپ نے حوالہ دینا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ آیا شعر کہاں سے لیا اور اس کے شاعر کون ہیں۔ تشریح کرنے کا طریقہ کار ہم دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں۔
آپ کے سامنے ایک شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ حوالہ شعر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لکھتے ہیں۔ آپ کی جو جماعت کی کاپی ہے، جب آپ اس پہ تشریح تحریر کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے، یعنی کہ شعر کی وہ اصل بات جو شاعر کہنا چاہتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے۔ لیکن ہم اس سے پہلے مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے یہ شعر مثالی میں نے شعر لکھا تھا، اس کا مفہوم ہم نے لکھا، اس نظام ہستی کو وہ پاک ذات چلا رہی ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتی مگر اس کے ہونے کے نشانات موجود ہیں، وہی خدا ہے۔ تشریح یہ دیتی ہوں، شاعر کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو نظام چل رہا ہے وہ خدا ہی کی پاک ذات چلا رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کے ہونے کے نشانات ہر جگہ پر دکھائی دیتے ہیں۔ جی بچوں، تو یہ آپ نے ایک مثالی تشریح کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ سیکھا آج۔ آئیے اب ہم اشعار کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کے جو آج آپ نے نعت پڑھی ہے اس میں سے میں نے کوئی سے 2 شعر اٹھائے ہیں، لیکن آپ نے اس میں سے پہلے اور تیسرے شعر کی جو ہے وہ آپ نے تشریح کرنی ہے، جو کہ آپ نے گھر کے کام پہ کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جو آج ہم نے نعت پڑھی ہے اس میں جو موجود شعر ہیں ہم ان کی تشریح کر لیتے ہیں۔ جیسے آپ کی درسی کتاب پہ جو نعت ہے اس میں آپ نے ایک شعر پڑھا ہوگا، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے۔ ہم نے اس کا مفہوم کیا لکھا ہے، امیروں کو بھائی چارے کا سبق دیا اور غریبوں کو سمجھنے والا بن کر آئے۔ تشریح کیا ہے اس شعر میں، شاعر کا کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیروں کو بھائی چارے کے راز سے آگاہ کیا اور اس کو اس چیز کا درس دیا کہ بھائی چارہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں احساس پیدا ہوتا ہے اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے ضرورت پوری کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو بے شک بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور اس شعر میں بھی شاید یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غریبوں کے حاجت روا تھے، ان کو سمجھتے تھے، ان کی ضرورتوں کو سمجھتے تھے، اور امیر جو کہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آپ نے ان کو بھائی چارے کا سبق دیا کہ ہمیں ان کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، کیونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا شعر جو آپ کی نعت میں سے لیا گیا ہے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر جو کونین کا مدعا بن کر آئے۔ مفہوم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تشریح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات تخلیق کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہان کی خواہش بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ کائنات بے شک اپنے نبی کے لیے تخلیق کی، تو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، بتائے ہوئے جو ان کے راستے ہیں، ان پہ چلنا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت اور ہماری خواہش بن کر آئے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ آپ نے اشعار کی تشریح جو ہے آپ نے سمجھ لی اور سن لی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مماثل اشعار۔ اچھا، مماثل اس کو کہتے ہیں کہ جو ملتی جلتی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب آپ کی درسی کتاب پہ ایک سوال دیا گیا ہے، جس سوال کو آپ نے اپنے سبق صفحہ نمبر 13 پہ پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 13 پہ لکھا گیا کہ نظم کے مختلف اشعار کے نعت کے مختلف اشعار کے لیے دیے گئے اشعار سے مماثل اشعار منتخب کیجیے، اور ہر شعر کے سامنے لکھیے کہ یہ شعر کس شعر کا مماثل شعر ہے۔ اب آپ اپنا درسی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھولیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ 4 شعر جو ہیں، 4 سے 6 شعر جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان اشعار کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ان اشعاروں کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ آتا جائے گا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ان سے ملتے جلتے اشعار جو اپنی نعت میں تلاش کرنے ہیں، اور اس کو آپ نے اپنی جماعت کی کاپی پہ تحریر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ 2 مثالیں ہیں جو میں نے حل کر دی ہیں، آپ ان مثالوں کو غور سے دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ مشق اپنی جماعت کی کاپی پہ حل کیجیے۔ اشعار آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہیں کہ جیسے میں نے ایک شعر یہاں سے اتایا، امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر اگر اپنے طبقے میں ہو سب سے بہتر۔ اب یہ شعر اس نعت میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ اپنی نعت میں تلاش کیجئے کہ اسی سے ملتا جلتا شعر آپ کی نعت میں موجود ہوگا۔ نعت سے مماثل اشعار ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سا ڈھونڈا ہے۔
جی بالکل. امیروں کو راضی اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کر آئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس شعر میں بھی آپ دیکھیں کہ امیروں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں بھی امیروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو ملتا جلتا شعر آپ کے سامنے آ گیا. اس کو کہتے ہیں مماثل اشعار، یعنی کہ ملتے جلتے اشعار. اس کے بعد دوسری ہمارے سامنے ایک اور مثال آتی ہے کہ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتکھا کے اٹھی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی. دیکھا جائے تو یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے. اب اس سے ملتا جلتا شعر اگر آپ تلاش کریں تو ہم نے کیا تلاش کیا؟ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کر برسے، ہوا بن کر برسے. تو آپ نے دیکھا کہ اس سے ملتا جلتا شعر ہم نے اپنی نعت میں تلاش کر لیا. تو بچوں اسی طرح کی انہی مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو آپ کی درسی کتاب پر شعر دیے گئے ہیں، آپ نے انہی شعروں کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی نعت میں سے تلاش کر کے ان کے سامنے تحریر کرتے جانے ہیں. ٹھیک ہے. واحد جمع کی مشق کرتے ہیں. آپ کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 14 جو ہے اس کو کھول لیجئے. اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک معمہ بنایا گیا ہے جس میں معمے میں مدرجہ ذیل الفاظ کی جمع دی گئی ہے. آپ انہیں تلاش کر کے اپنی کاپی پہ لکھیے. دیکھا جائے تو آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں جو اوپر لکھے ہوئے ہیں، امیر، غریب، شاہ، خادم، گدھا. اب ان کے جمع جو ہیں وہ اس بلاک میں موجود ہیں، اس معمے میں موجود ہیں. آپ تمام بچے جو ہیں اس کو غور سے دیکھیں اور آپ اس مشق کو، اس سرگرمی کو، اس دلچسپ سرگرمی کو آپ اپنی درسی کتاب پہ ہی حل کریں. اور جو جیسے آپ کے سامنے میں نے 2 مثالیں جو ہیں وہ حل کی ہیں، آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے درسی کتاب پہ اسی طرح سے یہ سرگرمی حل کیجیے گا. آپ کے سامنے یہ دیکھیں، جیسے ہمارے پاس آیا امیر، تو ہم نے اس میں سے اس کی جمع تلاش کی امراء. ٹھیک ہے، امیر کی امراء. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے غریب. تو غریب کے ہم نے اس میں ہی جمع تلاش کی تو نکلا غربا. کیا نکلا؟ غربا. تو تمام بچے غور سے دیکھ لیں کہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنی سرگرمی کو حل کرنا ہے. تو تمام بچے اس سرگرمی کو دلچسپ طریقے سے، اچھے طریقے سے حل کیجیے گا. چلیں بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ سیکھا. جانچ کر لیتے ہیں. نعت کی تعریف کا اعادہ کیا، شاعر کا تعارف پڑھا، الفاظ کے معنی جانے، اشعار کو سمجھا، پڑھا، تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھا اور تشریح کی. آئیے بچوں اب ہم گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے. مشقی سوالات ہم پڑھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے نبیوں میں کیا فرق نمایاں ہے؟ غریبوں کے حاجت روا بن کر آیا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کی نظم اور شاعر کے حوالے سے کیجیے. نعت کے قافیوں کی فہرست مرتب کیجیے. نعت میں سے ردیف چن کر لکھیے. مشق: نعت کے مختلف اشعار کے لیے دیے گئے اشعار سے مماثل اشعار منتخب کیجیے اور ہر شعر کے سامنے لکھیے کہ یہ شعر کا مماثل شعر ہے. درسی کتاب پر دیے گئے الفاظ کی جمع لکھے. جی بچوں، تو یہ آپ کی درسی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے. اس پہ تمام مشقی سوالات موجود ہیں اور آپ کی جتنی بھی مشق جو ہے جو آپ نے حل کرنی ہے وہ بھی اس میں سرگرمیاں بھی موجود ہیں. تمام بچے اپنے گھر کے کام کو انتہائی توجہ کے ساتھ کیجیے، مقررہ وقت پہ کیجیے، اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیجیے. جو سبق میں آپ کو پڑھاتی ہوں اس کو آپ اپنے غور میں لے کے آئیے، توجہ میں لے کے آئیے اور اس کی دہرائی کرتے رہیے. جو بھی آج آپ نے کچھ سیکھا، سمجھا، پڑھا، اس کو ذہن نشین کیجیے اور تمام مشق جو ہے وہ اپنی جماعت کی کاپی پہ حل کیجیے. اپنے ہوم ورک کو اپنے وقت پہ کیجیے، اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیجیے. ٹھیک ہے بچوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.